اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے بنی اسرائیل اور کہنے لگے اللہ کے نبی ہم میں سے تو کوئی اپنے رہنماؤں کو اور پیشواؤں کو اور مقتداؤں کو خدا نہیں کہتا. تو یہ کیسا قرآن ہے کہ آپ کے قرآن کی آیت نازل ہو گئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہ ایسے لوگ ہیں اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے پیشواؤں اور مقتداؤں اپنے رہنماؤں کو خدا بنا دیا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا خدا کہنے سے خدا کسی کا نہیں بنتا. خدا کی ذات کے ساتھ جو رویہ ہے اگر وہی رویہ اپنے پیشوا کے ساتھ ہے، مقتدا کے ساتھ ہے، رہبر کے ساتھ ہے تو گویا عملی لحاظ سے آپ نے اس کو خدا بنا دیا. میرا اور آپ کا خدا مؤذن کی زبان سے جب یہ کہلواتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، گویا مؤذن کی زبان سے خدا بول رہا ہے، دین بول رہا ہے، شریعت بول رہی ہے. وہ حی علی الصلاۃ دکاندار کو دکان سے اٹھا کر، فیکٹری والے کو فیکٹری سے اٹھا کر، مل والے کو مل سے اٹھا کر، کھیت والے کو کھیت سے اٹھا کر، ملازمت والے کو ملازمت سے اٹھا کر، اگر وہاں سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لا سکا، خدا کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ سکا اور اس کے لیڈر نے آواز دی یوں کر دو تو اس نے یوں کر دیا، اس نے کہا یوں کر دو تو یوں کر دیا، پھر خدا بڑا ہے یا لیڈر بڑا ہے؟ خدا بڑا ہے یا رہنما بڑا ہے؟ کسی کی تخصیص نہیں ہے. سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے مقتداؤں اور پیشواؤں کو خدا کا رنگ دے دیا، جبکہ میرے اور آپ کے آقا اللہ کے سید القوم خادم، یہ تمہارے خادم ہیں. تم ان کو خدمت کے لیے منتخب کرتے ہو، اس لیے نہیں منتخب کرتے کہ تم ان کی خدمت کرتے رہو، یہ تمہارے خادم ہیں. صدیق اکبر نے کہا مجھے بتاؤ میں کام کروں گا، امیر المؤمنین ہیں، میں مزدور ہوں، اور کر کے دکھایا. صبح کی سفیدی نہیں ہوتی تھی، منہ کے اوپر کپڑا ہوتا تھا، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، اور پیدل سفر کر کے مدینہ کی وہ دور والی بستی میں نابینا بڑھیا کے گھر کی صفائی بھی کرتے تھے اور برتنوں میں پانی بھی بھر کے پھر پوچھتے تھے اماں کوئی اور ضرورت ہو تو بتا، ابھی فجر کی نماز ہونے والی ہے، میں نے نماز پڑھنی بھی ہے، پڑھانی بھی ہے، میں جا رہا ہوں. یہ خلافت ہے، جس خلافت کا نام لینا آج موت کو دعوت دینا ہے. آج تو جمہوریت رزلٹ دیکھ لیا ہے. اقبال کو پڑھتے ہیں، کاش اقبال کو پورا نہیں پڑھتے، آدھا پڑھتے ہیں، چھپا دی ہے اس کی وہ شاعری ساری کی ساری جو میرے آپ کے مزاج کے خلاف، ذہن کے خلاف اور نظام کے خلاف شاعری ہے، وہ طالب علموں کے سامنے لائی نہیں جاتی. رزلٹ آپ کے سامنے ہے، نتیجے آپ کے سامنے ہیں. ادھر خلافت کا نظام دیکھیں کہ پوچھ کے آ رہے ہیں کوئی ضرورت اور ہے، اماں کہتی ہے نہیں بیٹا، اماں کو پتہ نہیں بیٹا کون ہے اماں کی بینائی نہیں ہے، وہ کہتی سمجھتی ہے ایک عام مزدور، کوئی محنت کش، کوئی خدا ترس آدمی آتا ہے، میرے گھر کی صفائیاں بھی کرتا ہے، میرے برتنوں میں پانی بھی بھرتا ہے اور چلا جاتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طاق میں رہے کہ یہ اتنی دور رہنے والی بڑھیا کا کام کرتا کون ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح. جاسوسی کی، اچھی جاسوسی کی کہ اتنا جلدی کوئی آ کے، تو ایک دن سحری کے وقت اٹھ کے چل پڑے، آج ضرور پکڑوں گا یہ ہے کون ہے. تو جب وہاں پہنچے، سارا کام کر کے ایک آدمی نکل رہا ہے اور چہرے کے اوپر کپڑا ہے تاکہ پہچانا نہ جاؤں، ریاض سے بچ جاؤں. آج تو جب تک سڑک کے اوپر تختی نہیں لگتی اس وقت تک میری آپ کی سڑک نہیں بنتی. نمائش، تصنع، بناوٹ، مجھے کریڈٹ ملنا چاہیے، یہیں پہ کریڈٹ ملے گا. مالہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، یہاں شہرت ہو جائے گی. وہ تختی نہیں لگاتے تھے، چھپ کے خدمت. اور جب نکلنے لگے تو حضرت عمر کو کیا پتا کون ہے، انہوں نے کہا یہ مزدور ایسے پیچھے سے پلو پکڑ لیا، کرتا پکڑ لیا، کہا بتاؤ کون ہو. تو جب چہرے سے کپڑا اٹھایا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے صدیق تو یہاں بھی آگے نکل گیا، خدمت میں بھی آگے نکل گیا، یہاں بھی آگے نکل گیا. اور خود بھی پیچھے رہنے والے تو نہیں تھے نا، پیچھے رہنے والے نہیں تھے. آپ جانتے ہیں کہ جب بیت المال سے آٹے کی بوری کندھے پہ اٹھائی اور غریب کے گھر تک لے جانا چاہتے تھے، غریب بیوہ کے گھر تک، تو ارد گرد صحابہ نے کہا مجھے دے دیں. امیر المومنین میں اٹھا لیتا ہوں. کیا جملہ کہا، فرمایا آج میرے کندھوں کا بوجھ تم اٹھا لو گے، کل قیامت کے دن میرا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھا سکے گا.
ولا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن کہتا ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری، وہاں ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھا سکے گا، نہ باپ بیٹے کا بوجھ اٹھائے گا، نہ بیٹا باپ کا بوجھ، کوئی نہیں اٹھائے گا، اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔ فرمایا آج یہ بوجھ تم اٹھا لو گے، کل قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ وہ کسی پنجابی نے کہا نا کہ خلافت وچ رہے لوگاں دیاں مزدوریاں کر دے، ادی راتی ہے گھر بیواں دے جا پانی رہے بر دے، مدینہ وچ کیڑا بنگلہ ہے بنوایا صحابہ نے، خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، چمکایا صحابہ نے۔ یہ ہے مزدوری، ایسی مزدوری کہ وقت کا امیر المؤمنین ہو، وقت کا حکمران ہو، اس کے کندھے کے اوپر غریب کا، اب تو ہمارے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں، بوجھ سہ کے آج کا مزدور مٹی میں مل گیا ہے، مٹی میں مل گیا، خون پسینہ ایک ہو گیا ہے۔ وہ میرے ذہن میں کل ایک جملہ آ رہا تھا کہ کس قدر تنگ دستی میں آج کا مزدور ہے، کس قدر تنگ دستی میں آج کا مزدور ہے۔ عظمتوں کا راز جس کی محنت میں مزدور ہے، عظمتوں کا راز جس کی محنت میں پوشیدہ ہے، مستور ہے۔ اگر یہ محنت کرنے والے نہ ہوں تو میں یہ لش پش جبہ پہن کے آپ کے سامنے نہ بیٹھوں، آپ ننگے پاؤں چلیں، لباس میسر نہ ہو، میرے اور آپ کے بال بکھرے ہوئے ہوں، یہ جن کو آپ درزی کہتے ہیں، جن کو آپ موچی کہتے ہیں، جن کو آپ حجام کہتے ہیں، جن کو آپ کاشتکار کہتے ہیں، جن کو آپ پلمبر کہتے ہیں، جن کو آپ الیکٹریشین کہتے ہیں، یہ ہماری بہاروں کے سارے سامان تو یہ ہیں، یہ محسن ہیں ہمارے، اور محسن کا حق ادا کیا جاتا ہے، محسن کو بھیک نہیں دی جاتی۔ اس لیے تو اللہ کے محبوب نے کتنی خوبصورت تعلیم دی، فرمایا اس کی محنت کا معاوضہ اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو، پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ یہ نہیں کہ محنت کر بیٹھا ہے اور محنت کا معاوضہ بھیک مانگنے کے لیے ایک دفعہ گیا ہے، دوسری دفعہ گیا ہے، محنت کا پسینہ تو خشک ہو گیا ہے، اب بھیک مانگنے کا پسینہ آ رہا ہے کہ کب ملے گا، کب ملے گا، کب ملنا، نہ اس کا معاوضہ آپ کی آمدنی میں شامل ہے۔ اگر اس کے معاوضے سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہو تو یہ سود ہے، اس کی اجازت کے بغیر ایک دن کی بھی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ ہمارے ڈی ایچ اے کا ادارہ ہے، اس کا نظام مجھے بڑا پسند آیا۔ 28 29 تاریخ کو ان کے محنت مزدور جتنے بھی ملازم ہیں ان کی سیلری ان کے اکاؤنٹ میں پہنچ چکی ہوتی ہے، بینک کے اکاؤنٹ میں پہنچ چکی ہے، وہ 2 کو لیں، 3 کو لیں، 10 کو لیں، وہ ان کی مرضی لیکن نکل چکی ہوتی ہے۔ بڑا حساس معاملہ ہے یہ کہ جب اس کا وقت پورا ہو جائے اس وقت سے آگے نہیں جانا۔ کتنا بہترین جملہ ہے یہ، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔ اور پھر اتنی عظمت دی، محنت کی، محنت سے کمائی ہوئی دولت کو اتنی عظمت دی کہ غزوہ تبوک میں بڑے بڑے مالدار صحابہ نے مال لایا، جمع کیا، جمع ہو رہا ہے، اتنا مال کا ڈھیر لگ گیا ہے۔ اور مال کا جب ڈھیر لگ گیا تو ایک محنت کش انسان آیا تو اس نے آ کر عرض کیا اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تمنا اور آرزو کے سوا کچھ نہیں، کاش میرے پاس بھی کچھ ہوتا۔ یہ کہا اور چلا گیا اور جا کر سارا دن مزدوری کی، سارا دن مزدوری کی، اور مزدوری کرنے کے بعد تھوڑی سی کھجوریں، اتنی سی کھجوریں اس کو ملی، ساری لا کے اللہ کے نبی کی جھولی میں ڈال دیں، ایک دن کی مزدوری۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت کی کمائی اور حلال کمائی کو قیامت تک میرے اور آپ کے لیے ایک نمونہ بنایا۔ جتنا مال سارے صحابہ نے جمع کیا تھا نا، ڈھیر لگا ہوا تھا، اس سارے ڈھیر کے اوپر ان کھجوروں کو ایسے پھیلا دیا، ایسے پھیلایا۔ میں سب سے اوپر اس کی کھجوریں جو اس نے ایک دن کی محنت کر کے، مشقت کر کے، یہ ہے محنت کی کمائی کی عظمت، یہ ہے۔ اور یہ طریقہ جب تک جاری رہا، جب تک جاری رہا، مسلمانوں کی گردن کبھی سرنگوں نہیں ہوئی۔